کہتے ہیں بہت پرانی بات ہے، ایک گاؤں میں واٹیو نام کا ایک دانا اور سمجھدار شخص رہتا تھا۔ اس کی سادگی اور عقل مندی کی مثالیں دور دور تک دی جاتی تھیں۔ لوگ اس سے مشورے لینے آتے اور اس کی باتوں میں چھپی حکمت سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گاؤں کا ایک شخص کسی ضروری کام کے لیے واٹیو کے پاس آیا۔ سورج اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، پرندے چہچہا رہے تھے اور گاؤں کی گلیاں خاموش سی لگ رہی تھیں۔ وہ آدمی واٹیو کے گھر کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں پکارا، واٹیو بھائی، واٹیو بھائی، ذرا باہر آؤ۔ واٹیو اس وقت اپنے گھر کے اندر کسی پرانی کتاب میں غرق بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سکون اور اطمینان تھا، جیسے زمانے کی فکریں اسے چھو تک نہیں سکتی تھیں۔ جب اس نے آواز سنی تو آہستہ آہستہ کتاب بند کی، چشمہ اتارا اور چپ چاپ دروازے کی طرف چل پڑا۔ دروازے پر کھڑا شخص خاصا بے چین نظر آ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر فکر کی لکیریں صاف جھلک رہی تھیں، جیسے کوئی بڑا مسئلہ لے کر آیا ہو۔ واٹیو نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا اور نہایت محبت بھرے انداز میں کہا، ارے بھائی، خیریت تو ہے؟ اتنی صبح صبح کیا کام آن پڑا ہے؟ وہ آدمی جو اپنے دل میں ایک ہی سوال لے کر آیا تھا، جھٹ بولا، واٹیو بھائی، میرے پاس ایک ضروری کام آ پڑا ہے۔ مجھے کہیں جانا ہے اور پیدل جانا ممکن نہیں۔ آپ کا گدھا جو آپ کے پاس ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے الفا دیار چاہیے۔ اگر آپ دے دیں تو میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ واٹیو نے ایک لمحہ اس کی بات غور سے سنی، پھر گردن ہلا کر بولا، بھائی، گدھا تو اس وقت یہاں نہیں ہے، وہ کہیں باہر گیا ہوا ہے۔ وہ شخص دل ہی دل میں مایوس ہو گیا، لیکن اس کی نظریں واٹیو کے چہرے پر ٹکی رہیں، جیسے اس کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ لیکن واٹیو کے الفاظ بڑے اطمینان سے نکلے تھے، جیسے سچائی خود اس کے لہجے میں بسی ہو۔ اسی لمحے اچانک گھر کے اندر سے گدھے کی آواز سنائی دی۔ گدھا زور زور سے رین کرنے لگا۔ آواز اتنی صاف اور قریب تھی کہ کسی شک کی گنجائش نہ رہی۔ گدھے کی آواز سنتے ہی وہ آدمی چونک پڑا، جیسے کسی نے اس کے شک کو سچ ثابت کر دیا ہو۔ اس کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات واضح دکھائی دینے لگے۔ اس نے فوراً واٹیو کی طرف دیکھا اور بھڑک الفاٹے، واٹیو بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ گدھا یہاں نہیں ہے، لیکن میں نے خود اپنی کانوں سے گدھے کی آواز سنی ہے۔ وہ تو آپ کے گھر کے اندر ہی ہے۔ آپ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ وہ آدمی غصے میں اس قدر تیز بول رہا تھا کہ جیسے اس کے دل پر کسی نے چوٹ ماری ہو۔ اس سے یقین تھا کہ واٹیو جیسا سچ بولنے والا شخص اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، لیکن اب صورتحال کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ واٹیو نہایت پرسکون کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی ہچکچاہٹ۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس شخص کی طرف دیکھا، جیسے اس کے غصے کو سمجھ رہا ہو۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، اور پھر واٹیو دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں بولا، بھائی، تم میرے الفاظ پر یقین نہیں کر رہے اور ایک گدھے کی آواز پر فوراً اعتبار کر لیا۔ یہ جملہ سنتے ہی اس آدمی حیرت میں ڈوب گیا۔ اس کے ذہن میں ایک پل کے لیے سکوت چھا گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ واٹیو اس سے ایسا سوال کرے گا، اور یہ سوال بھی کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ واٹیو اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ دنیا بڑی عجیب ہے بھائی، انسان کی بات پر کسی کو یقین نہیں آتا اور جانور کی آواز پر سب بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اب تم خود سوچو، کیا ایک گدھا تمہیں یہ بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ پھر اس کی آواز سچائی کی ضمانت بن سکتی ہے؟ واٹیو کی باتوں میں ایک گہری حکمت چھپی ہوئی تھی، جو اس وقت شاید اس آدمی کے دل کو تو سمجھ نہیں آئی، لیکن اس کے دماغ میں ایک خلش ضرور چھوڑ گئی۔ وہ آدمی واٹیو کی بات سن کر کچھ لمحوں تک خاموش کھڑا رہا۔ اس کی نظریں کبھی واٹیو کے چہرے پر جم جاتی، کبھی دروازے کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کرتی، جہاں سے گدھے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے دل میں بے شمار سوال الفاٹنے لگے۔ کیا واقعی واٹیو جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا گدھے کی آواز کا مطلب یہی ہے کہ وہ موجود ہے؟ کیا واٹیو کی باتوں میں کوئی اور حکمت چھپی ہے؟ وہ شخص گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔
اس کا غصہ اب حیرت میں بدل چکا تھا۔ واٹیو کی آنکھوں میں عجب سی معصومیت اور اطمینان تھا، جیسے اس نے کوئی غلط بات کی ہی نہ ہو۔ اس شخص نے ہمت کر کے پھر سوال کیا، واٹیو بھائی، میں نے تو اپنی آنکھوں سے گدھے کو نہیں دیکھا، لیکن اس کی آواز تو صاف سنائی دی۔ اب مجھے بتائیں، کیا گدھا آپ کے گھر میں نہیں ہے؟ واٹیو ہلکے سے مسکرایا، اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور بولا، بھائی، یہ دنیا صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے والوں سے بھری ہوئی ہے۔ اگر تم نے گدھے کی آواز سنی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہارے کام کے لیے دستیاب بھی ہو۔ کبھی کبھی جو آوازیں ہم سنتے ہیں وہ سچائی کا صرف ایک پہلو دکھاتی ہیں، اصل حقیقت اس سے کہیں الگ ہوتی ہے۔ واٹیو کی یہ بات سن کر وہ شخص اور بھی الجھ گیا۔ واٹیو کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ زندگی کا کوئی گہرا سبق سکھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ گاؤں کے در و دیوار خاموشی سے یہ گفتگو سن رہے تھے، اور فضا میں گدھے کی آواز ایک بار پھر گونجی۔ اس آدمی نے آہستہ سے کہا، لیکن بھائی، اب کے الفاظ اور گدھے کی آواز دونوں ایک ساتھ میرے سامنے ہیں۔ کس پر یقین کروں؟ واٹیو نے ٹھنڈی سانس بھری اور بڑے نرم لہجے میں جواب دیا، اگر تم گدھے کی آواز پر یقین کر کے میرے الفاظ کو جھوٹ سمجھو گے تو یہ صرف گدھے پر اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اپنی عقل پر بے اعتباری ہوگی۔ زندگی میں ہمیشہ آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی باتوں پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، دل اور عقل سے سوچنا ضروری ہے۔ یہ سنتے ہی وہ آدمی حیرانی سے واٹیو کو تکنے لگا۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ واٹیو نے اس کے دل کی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں کوئی تلخی نہیں تھی، بس ایک مخلص نصیحت چھپی ہوئی تھی۔ واٹیو کی بات سن کر وہ آدمی ایک پل کو ساکت کھڑا رہ گیا۔ دل میں عجیب سی کشمکش پیدا ہو چکی تھی۔ گدھے کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور واٹیو کے نرم الفاظ اس کے دل میں جیسے دستک دے رہے تھے۔ کچھ دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، بس دور کہیں مرغ کی بانگ سنائی دی اور گاؤں کی گلیوں میں ہلکی ہلکی ہوا کے جھونڈ کے درختوں کی شاخوں سے کھیلتے محسوس ہو رہے تھے۔ آخرکار اس آدمی نے اپنی خاموشی توڑی اور دھیرے سے بولا، واٹیو بھائی، اب کی باتوں میں سچائی تو ضرور ہے، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں۔ گدھے کی آواز اتنی صاف سنائی دی جیسے وہ اسی کمرے میں بند ہو۔ واٹیو نے مسکرا کر کہا، بھائی، زندگی میں ہمیشہ سچائی کا چہرہ وہ نہیں ہوتا جو آنکھیں دکھاتی ہیں نہ کان سناتے ہیں۔ اصل سچائی عقل اور سمجھ کے دروازے کھولنے سے سامنے آتی ہے۔ اب تم خود سوچو، کیا محض ایک آواز حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے؟ وہ شخص تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے بولا، لیکن واٹیو بھائی، جب گدھا آپ کے گھر کے اندر ہی ہے تو پھر اپنے مجھے کیوں کہا کہ گدھا یہاں نہیں ہے؟ واٹیو نے بڑی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور نہایت پیار بھری آواز میں کہا، دیکھو بھائی، تم مجھ سے گدھا مانگنے آئے تھے۔ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ گدھا موجود ہے لیکن تمہیں نہیں دوں گا تو تمہارا دل ٹوٹ جاتا اور تم سوچتے کہ واٹیو نے دوستی کا لحاظ نہیں رکھا۔ لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ گدھا یہاں ہے ہی نہیں تو تمہاری امید ختم ہو جاتی اور دل پر بوجھ کم ہو جاتا۔ لیکن تم نے تو میری بات پر یقین کرنے کے بجائے گدھے کی آواز کو سچ مان لیا۔ یہ سن کر اس آدمی کے دل میں جیسے ایک چابھتی ہوئی خاموشی اتر گئی۔ واٹیو نے اپنے مخصوص انداز میں بات مکمل کرتے ہوئے کہا، انسانی زبان سچ بولتی ہے، آج جھوٹ، یہ تو وقت ثابت کرتا ہے، لیکن جذبات کی دنیا میں آوازیں اور نظارے دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر تم مجھے دوست مانتے ہو تو میری بات پر بھروسہ کرو، چاہے تمہارے کان کچھ اور سن رہے ہوں۔ یہ سن کر وہ آدمی آہستہ سے سر جھکا کر بولا، واٹیو بھائی، آج اپنے مجھے زندگی کا ایک بہت قیمتی سبق سکھا دیا۔ کبھی کبھار جو کچھ ہم سنتے دیکھتے ہیں، اس سے آگے کا سچ ہمیں صرف اعتبار اور عقل سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ واٹیو ہلکا سا ہنسا اور بولا، بس بھائی، یہی زندگی ہے۔ ہر بات کا مطلب اس کے ظاہر ہونے سے نہیں، اس کی حقیقت سمجھنے سے پتہ چلتا ہے۔ ہوا تھمنے لگی تھی، گاؤں کا آسمان نیلا ہوتا جا رہا تھا اور گدھے کی آواز اب کہیں دور جا چکی تھی۔ اس ایک چھوٹی سی ملاقات میں وہ آدمی خالی ہاتھ تو لوٹ رہا تھا، لیکن دل اور دماغ علم اور فہم سے بھر چکے تھے۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش کھڑے رہے۔ فضا میں ایک گہری سنجیدگی چھا چکی تھی۔
गांव की सड़कों पर सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी थी, परिंदों की चहचहाहट सुनाई देने लगी और हुआ के नरम झोंके जैसे जिंदगी का पैगाम दे रहे थे। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे से पीछे हटने लगा, लेकिन इसका दिल अभी भी वॉटीव की बातों में अलिफालजे हुआ था। हर लफ्ज उसके दिमाग में गर्दिश कर रहा था, गधे की आवाज, वॉटीव का सुकून, और सबसे बढ़कर उसका सवाल, क्या तुम एक गधे की आवाज पर यकीन करोगे, एक इंसान के लफ्जों पर। रास्ते में चलते हुए इस आदमी ने दिल ही दिल में सोचा कि आज तक उसने कभी ऐसे जाविये से किसी बात को नहीं परखा। उसने हमेशा आंखों से देखी, कानों से सुनी बातों को ही सच समझा था, लेकिन आज वॉटीव ने इसे ये एहसास दिलाया कि सच्चाई का मेयार जाहिरी नहीं, बल्कि समझ, बोझ और एतबार पर होता है। घर पहुंचकर वो देर तक यही बात सोचता रहा। इससे महसूस हुआ कि यह वाकया सिर्फ एक गधे की मांग तक महदूद नहीं था, बल्कि जिंदगी का एक गहरा सबक था। वॉटीव ने इसे समझाया था कि दुनिया में हमेशा सुनी सुनाई बातों, देखी हुई चीजों या मशहूर अफवाहों पर यकीन करना ही दानिशमंदी नहीं होती। कभी कभी असल सच्चाई आंखों से छपी हुई होती है, जो सिर्फ सोचने, समझने और भरोसा रखने से सामने आती है। वक्त गुजरता गया, वो शख्स गांव के लोगों में बैठकर अक्सर यह किस्सा सुनाने लगा। हर बार वो यही कहता, वॉटीव ने इस दिन मुझे जो सबक दिया, वो गधे से कहीं ज्यादा कीमती था। इंसान को अपनी आंखों, कानों और दिल की तरबियत करनी चाहिए, ताकि वो हर बात का सच्चा झूठ खुद समझ सके, बजाय किसी आवाज या मंजर के फरेब में आने के। दूसरी तरफ वॉटीव हमेशा की तरह अपनी सादगी और हिकमत में मसरूफ रहा। इसकी जिंदगी का उसूल सीधा और साफ था, जाहिर पर मत जाओ, हकीकत को दिल और दिमाग से तलाश करो। यूं एक छोटे से वाकये ने एक शख्स की सोच बदल दी।